جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے لندن میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ لندن پولیس نے کسی شخصیت کو بلا لیا ہے کوشچن کرنے کے لیے، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان کے دو ایسے لیڈر ہیں اس وقت جو بہت زیادہ مقبول ہیں، وہ لیڈران کون ہیں؟ یہ سیاسی لیڈران ہیں، ان کے حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ جب کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا گیا تھا تو اس وقت میں نے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلا نشانہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہوں گے غالباً اپریل کے مہینے میں۔ اس وقت جو میں نے کہا تھا، ذرا یہ چھوٹا سا کلپ بھی دیکھیں، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو نااہل کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے بعد اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ سی ایم جی بی ہیں، گلگت بلتستان کے سی ایم، ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے گا؟ ان کو کسی فیک ڈگری یا اس سے ریلیٹڈ کسی چکر کے اندر عدالت کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی ان خرچ۔ اچھا جی، گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دیا گیا ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو نااہل قرار دیے جانے پر نہایت افسردہ اور حیران ہوں۔ مجھے جتنے بھی وزراء اعلیٰ کی صلاحیتوں اور انداز کار کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ ان سب میں بہترین تھے۔ یہ قابل دیانتدار ہی نہیں بلکہ حقیقی آزادی کے نظریے پر بھی کامل یقین رکھتے تھے۔ ان کی نااہلیت گلگت بلتستان کی عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہوگی۔ اچھا، یہ جو خالد خورشید صاحب ہیں، ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جدھر مقدموں میں پیش ہوتے رہے، یہ وہاں پہ بھی گئے، ایون کہ زمان پارک میں گلگت بلتستان کی پولیس بھی ہمیں نظر آئی۔ یہاں تک خبریں آئیں، اس طرح کی خبریں اڑائی گئیں کہ گلگت بلتستان کے جوانوں نے، وہاں کے پولیس کے جوانوں نے، کوئی پنجاب کے پولیس کے جوانوں کے اوپر کوئی تشدد کیا یا ان سے لڑائی کی۔ بعد میں وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ خالد خورشید صاحب جو ہیں وہ ہر جگہ پہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ نظر آئے، اور یہ نظر آ رہا تھا کہ آزاد کشمیر کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے گلگت بلتستان میں، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور اب ایسا ہی ہوا کہ وہ نااہل قرار دے دیے گئے عدالت کی جانب سے۔ ہو سکتا ہے یہ کیس اب آگے چلے، آگے چیزیں کس طرف جائیں گی، لیکن کشمیر کی ڈائنامکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اور بلتستان کی، گلگت بلتستان کی ڈائنامکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ان کی حکومت گرا کے عوام، گلگت بلتستان کی عوام کے آپ دل جیت جائیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام جو ہے وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ جس طرح کا آپ کو رد عمل آزاد کشمیر میں نظر آیا کہ وہاں پہ الیکشن ہوا، مختلف لوگوں کو ووٹ وغیرہ پڑے، لیکن گلگت بلتستان کی عوام کا مزاج مجھے تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ سچویشن ہے، جو وہاں پہ صحافی دوستوں سے، دیگر دوستوں سے بات ہوتی ہے، وہاں پہ اگر انتخابات ہوں گے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب تحریک انصاف کی حکومت ختم کر کے اپنی حکومت بنانے سے اسمبلی کے اندر کوئی چینج آپ کر لیں گے تو عوام بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گی، وہ ہوتی بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اچھا، ارشد شریف صاحب کے جو مرڈر ہے اس کے حوالے سے لندن سے بڑی خبر آئی ہے۔ تسنیم حیدر، جنہوں نے الزام لگایا تھا نواز شریف صاحب پہ مبینہ طور پہ کہ انہوں نے ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے جو مختلف وہ الزامات وہاں پہ لگاتے رہے، اب جو لندن میں ہے سید تسنیم حیدر سے کوشچن کرنے کے لیے لندن کی پولیس نے ان کو طلب کر لیا ہے۔ ARY نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ تسنیم حیدر نے ارشد شریف کے قتل کا الزام نواز شریف صاحب پہ لگایا تھا، وہ مختلف ویڈیوز وغیرہ آپ نے ان کی دیکھی ہوں گی، اور اب جو لندن کی پولیس ہے، جو ایک طرح سے انسداد دہشت گردی کی پولیس ہے، جو ٹیررزم ریلیٹڈ کرائمز کو جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں، ان کے کوئی 2 ڈیڈیکیٹڈ افسران ہیں، وہ اس کی تحقیقات کریں گے اور 2 دن تک ان سے کوشچننگ ہوگی، اور اس کوشچننگ کے دوران ان کو ایک جو جسے آپ کہتے ہیں مترجم، وہ یا انٹرپریٹر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ان کو دیا جائے گا، اور ان سے تفصیلاً پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ جو الزام لگایا، میاں صاحب پہ لگایا، جس پہ لگایا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں، وہ آپ ثبوت فراہم کریں۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے لندن سے کہ تسنیم حیدر، وہ جو نون لیگ کی قیادت کے اوپر ارشد شریف صاحب کے قتل کے حوالے سے سنگین الزامات لگا رہے ہیں، اب ان کو لندن کی پولیس نے بلا لیا ہے کوشچن کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ARY کو رپورٹ کر رہا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس افسران جولائی کے وسط میں تسنیم شاہ کے انٹرویوز کریں گے، تو اسی مہینے یہ ہوگی، اور تقریباً 2 دن تک جو ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ تحقیقات ہوں گی، اور تسنیم حیدر سے مختلف جو ہے ثبوت مانگے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا
کہ جناب آپ کے پاس کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر آپ نے یہ الزام لگایا۔ سینئر صحافی فرید قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے ARY کے لیے، اور ARY سے ہی ان کا تعلق ہے۔ اچھا، دو شخصیات جس طرح میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان کی سیاست میں ان جتنی مقبول شخصیات شاید ہی کوئی گزری ہوں، ان کے اوپر میں آتا ہوں۔ وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہے۔ پاکستان میں جو ہے پرولونگ پاور جو آؤٹریجز ہیں وہ ہوں گے جب گرمی بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کو شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش کا سامنا بھی ہے۔ جی ہاں جی، اور پاکستان کو جو 12 جولائی کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس سے قبل آئندہ مالی سال کے لیے جو ہے وہ گیس کی جو قیمت ہے اس میں 50% تک اور بجلی کی یونٹ میں 4 روپے فی یونٹ اضافہ کرنا ہوگا۔ تو ایک تو گرمی ہوگی، بجلی نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مہنگی بھی ہوں گی، اور یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے اس کے سلسلے میں یہ وہ بہت ساری شرائط ہیں جو ہم نے پوری کرنی اور ہمیں پوری کرنی پڑیں گی، اور اسی کے بعد جو ہے معاملات آگے بڑھ سکیں گے۔ تو جناب یہ ہے، آنے والے دنوں میں گرمی میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی اور بجلی بھی مہنگی ہوگی، تو ایک ٹکٹ میں دو مزے آپ انجوائے کریں گے، بجلی بھی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ گرمی بھی ہوگی، اور پھر تیسرا مزہ بھی یہ ہوگا کہ جناب میں معذرت خواہ ہوں، میں نے صرف آپ سے 2 مزوں کا ذکر کیا، تیسرا مزہ بھی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ بجلی مہنگی بھی ہوگی، اور پھر آگے گیس بھی سردیوں میں مہنگی ہو جائے گی، اس سے جو کچھ ہوگا وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس طرف چیزیں جائیں گی۔ اچھا، ایک اور چیز جو چھوٹی سی میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے گلگت بلتستان کی جو وزیر اعلیٰ کو نائل کرا دیا گیا ہے، اس کے اوپر تحریک انصاف نے ایک باقاعدہ لمبا بیان بھی جاری کیا ہے۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی منتخب حکومت پر غیر آئینی غیر جمہوری جو ہے وہ جلغار ہوئی ہے۔ ان کے بقول چیئرمین تحریک انصاف نے گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت جاری کر دی ہیں، آگے کیا لائے عمل ہوگا، پارٹی وہاں پہ کیا کرے گی، اس حوالے سے عمران خان نے بھی کچھ ہدایات وغیرہ دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں جو گلگت بلتستان اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل ہے، گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ اگلا وزیر اعظم کیا ہوگا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کشمیر کے مقابلے میں مجھے سچویشن ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ ایک دم سے اپنی وفاداریاں اس طرح تبدیل کر لیں، وہاں کی عوام جو ہے وہ اس طرح ان کا جو مزاج ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، اور گلگت بلتستان کی ایک ہسٹری ہے، اور گلگت بلتستان وہ ریاست ہے جس نے خود آزادی حاصل کر کے پاکستان کے ساتھ جو ہے الحاق کیا تھا۔ اس وقت پاکستان میں یہ جب میں آپ کو اس وقت 47-48 کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات تھے وہاں پہ گلگت بلتستان کے وہ جوان ہیں جن کو بھارت کی بھی بڑی نظر ہوتی ہے گلگت بلتستان کے اوپر، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ کچھ کام کرے اور گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے، لیکن یہ وہ ہیں ہمارے بھائی گلگت بلتستان کے لوگ، انہوں نے بھارت سے آزادی لے کے پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی، تو ان کا ایک اپنا مزاج ہے، غیرت مند لوگ ہیں، تو اتنی جلدی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ادھر سے اٹھ کے ادھر مل جائیں گے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ اچھا، آدھی رات کو آرڈیننس پاس کیا گیا، نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی، اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی گئیں اور بہت سارے ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جس کا بنیادی مقصد یہ لگتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، شخصیات سے ریلیٹڈ ہے، یا پھر کہا جائے کہ ایک شخصیت سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ شخصیت عمران خان کی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو سزا دلوانی ہے، اندر کروانا ہے۔ دیکھیں پہلے جب یہ حکومت آئی تھی تو بیانیہ تھا کہ توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، جی توشہ خانہ میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، یہ کر دیا، گھڑی چور۔ اب وہ بات نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ جب توشہ خانہ کی ڈیٹیل سامنے آئی تو پتا چلا کہ کون سی معزز شخصیت کتنی گھڑیاں لے کے گئی ہے، کون گاڑی لے کے گیا ہے، تو کون سا صحافی کیا لے کے گیا ہے۔ اب وہ توشہ خانہ جو ہے وہ بالکل پیچھے چلا گیا، پھر بھی اور بھی بہت سارے الزامات لگتے رہے، تو اب جو ہے یہ نیب آرڈیننس میں بھی ترمیم کی ہے۔ تو اگر خان صاحب نے کرپشن کی ہے یا کسی بھی شخص نے مبینہ طور پہ کرپشن کیا ہے، وہ آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہے، اس کو آئین اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے۔ لیکن ان کا بیانیہ روز تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر اتنے میگا لیول پہ کرپشن ہوئی ہے تو آپ کو روز قانون کیوں تبدیل کرنا پڑ رہا ہے؟ کبھی آپ کا بیانیہ جو ہے کرپشن کا توشہ خانہ پہ چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے، کبھی کدھر چلا جاتا ہے۔ پر اینی وے یہ جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے، اب اس میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کیا رخ اختیار کرتی ہیں، جو بھی اس حوالے سے ڈیٹیلز ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ وہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ جو میں نے ڈیلے کر دی اور اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کی 2 بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں، بہت زیادہ مشہور شخصیات ہیں، اور وہ کیوں ہیں وہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، صرف میں نہیں کہہ رہا، سینئر صحافی ہیں
कामरान खान साहब, ये सामने आप उनकी ट्वीट देखें, शर्जील इनाम मेमन छा गए, पाकिस्तान के तमाम चैनल्स उनकी मुल्की और गैर मुल्की मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तंदोही से बराह रास्त नशर कर रहे हैं और सारी स्क्रीनें सामने लगी हुई हैं और शर्जील इनाम मेमन साहब वो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे आप मकबूलियत का अंदाजा लगा लें। तमाम मीडिया ने कट कर दिया और शर्जील साहब को फौरन दिखाना शुरू कर दिया और कामरान खान भी परेशान हो गए उनकी मकबूलियत देख के। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये जो हमारे लीडर हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, ये कितने मकबूल हैं। लेकिन उनके टक्कर का एक और लीडर भी है। खान साहब क्या रोते हैं अपनी मकबूलियत को, या कोई और मोजिज लीडर क्या कहता है मैं बड़ा मकबूल हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को छोड़ के ओन चौधरी के नजरिए के ऊपर इस्तेकाम पाकिस्तान जमात में शामिल हो गए हैं। तो लीडर वो भी बहुत मकबूल है। ओन चौधरी साहब भी बड़े मकबूल हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, और ये मैं कोई ऐसे तंजन नहीं कह रहा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। देखें, फवाद चौधरी, अली जैदी, महमूद मौलवी, आमिर कियानी, ये बड़े बड़े जो नाम हैं ये किधर गए? ये ओन चौधरी साहब के पास चले गए। इस्तेकाम पाकिस्तान के 3 ओहदे उनके पास, और वो काबीना में भी अभी तक पता नहीं उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है या उन्होंने दिया या नहीं दिया, वो काबीना में भी हैं। और उनकी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि काबीना में बैठते हुए ऑपोजिशन की जमात खड़ी कर दी, 3 ओहदे हैं उस जमात के उनके पास, और वो इतने मकबूल हैं कि इमरान खान को छोड़ छोड़ के लोग ओन चौधरी के नजरिए पे इस्तेकाम पाकिस्तान जमात में शामिल हो रहे हैं। तो ये 2 ऐसी जो है मकबूल लीडरशिप उभरी है, सामने आई है इस दौर में। हमने देखी है कि माजी करीब में इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और वो जो सर्वे होते हैं ना जी, इमरान खान की 75% है तो उसकी 70% है, मेरे ख्याल में एक नया सर्वे करवाने की जरूरत है और इन दोनों मोअज़्ज़ज़ शख्सियात के नाम भी बीच में डलवाए जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए। और ये जो तहरीक इंसाफ वाले या नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी वाले कहते रहते हैं ना हमारे लीडर बड़े मकबूल हैं, तो उनको पता चले कि सिर्फ लीडर नहीं, अब नीचे से भी लीडरशिप उठ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको इमरान खान को छोड़ के लोग वहां पे जा रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ शर्जील इनाम मेमन साहब, उनकी मकबूलियत का ग्राफ, उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में वो टफ टाइम देंगे बिलावल साहब को भी मकबूलियत के मैदान में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।